میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں اور وزیر گوٹ کے غیور نڈھر دلیر غیرت مند جرت مند نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعے میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کے گوشہ گزار کی تھی، اور آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ العزیز اس چیز کا بھی ضرور تذکرہ کروں گا جس چیز کو اپنانے کی وجہ سے اپنے عملی زندگی میں لانے کی وجہ سے انسان کے اندر چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے، اور اپنے آپ کو سدھارنے کا ایک اچھا موقع میسر آ جائے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ گفتگو کرنے کی، اس کے بعد ہم سب کو ان تمام باتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اور اللہ کی ذات وہ غنی ذات ہے، الحمید، اور ایسی ذات ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، یعنی تعریفوں والی ذات، شان والی ذات۔ وہ پروردگار ایسے پروردگار ہے جس نے آپ کی اور میری زندگی میں ہماری اچھائی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اتنے احسانات ہم پر کیے ہیں۔ اگر ہم ان احسانات میں سے صرف ایک ہی احسان کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، تو یاد رکھیں پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن اس ایک احسان کو جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کیا ہے، نہ ہم گن سکتے ہیں اور نہ اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ جن کے احسانات موسلادھار بارش کی طرح مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے، اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ کی ذات وہ بڑی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کیا
تب بھی آپ کی شان اور اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے اس مقام میں کوئی تبدیلی اور کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اور جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے کرنے کا ان پر عمل کرو، ورنہ اگر آپ نے عمل نہیں کیا، آپ نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ نے پامال کیا، ان کی شان ان کی بڑائی میں تو کمی نہیں آئی، لیکن یاد رکھیں اگر ہم یوں ہی نافرمانی کرتے رہے اور وہ چیزیں اپنے زندگی میں لاتے رہے جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی ذات ہمارے ساتھ کریں گے کیا؟ قرآن کریم میں اللہ نے صاف اعلان کر دیا ان یشاء یذہبکم، اگر تم نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی نا، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ نے عمل نہیں کیا، تو یاد رکھیں ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کرے، تمہارے وجود کو ختم کرے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہارے جگہ دوسرے مخلوقات کو لے کے آئے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خاکی النسل بنایا ہے، ہم خاکی النسل ہیں، ہمیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو ہمارے ساتھ خاکی النسل بن کر ہی زندگی گزارنا اچھا لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں شیطان ہمیشہ مجھے اور آپ کو آتشی النسل بن کر زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں مٹی جو ہے نا، مٹی جب تک یہ مٹی پاؤں کے نیچے ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے، لیکن آپ نے تجربہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہوائیں چلتی ہیں نا، یہی مٹی جس کو آپ تھوڑی دیر پہلے پسند کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مٹی آپ کے پاؤں کے نیچے تھی، لیکن جیسے ہی ہوا چلی یہ مٹی ہوا سے اڑ گئی اور آ کر آپ کے داڑھی کو لگ گئی، آپ کے کپڑوں کو لگ گیا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا اسی مٹی کے ساتھ جس کو آپ تھوڑی دیر پہلے پسند کرتے تھے، آپ کو اچھا لگتا ہے، اب چونکہ وہ اوپر آنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اس کی خاصیت اوپر اڑنے کی نہیں ہے، اس کو اللہ نے زمین کے اوپر ہی بچھا کر رکھا ہے اور وہ زمین کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، لیکن جب یہی مٹی اوپر آنا چاہتا ہے تو آپ اس کو جھاڑ دیتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، آپ بزبان حال اس مٹی سے کہتے ہیں کہ آپ کی خاصیت پاؤں کے نیچے رہنے کی، آپ اوپر کیوں آ گئے؟ آپ اس کو صاف کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی صاف کرتے ہیں، اگر داڑھی کو لگ جائے تو داڑھی کو بھی صاف کرتے ہیں، ہاتھوں کو لگ جائے تو ہاتھوں کو بھی صاف کرتے ہیں، اور چہرے کو لگ جائے تو چہروں کو بھی صاف کرتے ہیں۔ بیائی نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی مثال میری اور آپ کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو خاکی نسل بنایا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے حکم بھی یہی دیا کہ انسان اپنے اندر جو یہ میں ہے نا، میں اس چیز کو ختم کرو، مٹھا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ لیکن یہ انسان جب آتش النسل بننے کی کوشش کرتا ہے، اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو یاد رکھیں
پھر اللہ کی ذات اس کے میں کو مٹھا دیتا ہے، اور جس کی میں کو اللہ کی ذات مٹھاتا ہے، یاد رکھیں پھر دنیا اس کی تماشا دیکھتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کی خاصیت وہ ہمیشہ عاجزی کا ہے۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو۔ گزشتہ 2 جمعوں میں نے آپ کے سامنے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والی اخلاق آپ کی عملی زندگی میں آ جائے تو یاد رکھیں اپنے اندر جو میں ہے نا اس کو مٹھانا پڑے گا۔ میں نے گزشتہ جمعے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ شیطان کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا، لیکن ذلیل کس لیے کیا پتہ ہے؟ شیطان نے کہا انا خیر من، انا خیر من، انا خیر من، میں اس آدم سے بہتر ہوں، اسی میں نے اس کو ذلیل کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میری اور آپ کی خاصیت بھی ہے کہ ہم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ زندگی گزاریں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اور اللہ کہ محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر، بڑائی، بڑاپن یہ میری چادر ہے۔ اللہ کی ذات خود فرماتے ہیں کہ یہ بڑائی اور تکبر یہ میری چادر ہے، جو میری چادر کو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے؟ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والی اخلاق چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے، تو آپ نے اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا۔ آپ صحابہ کی زندگی اٹھائیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے ہستی تھے، اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا تھا۔ اللہ شسر رسول ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں صدیق اکبر کو اپنے مسلح میں کھڑا کیا اور ہجرت کی رات آپ کو رفیق سفر بنایا، صدیقیت کی بشارت دی آپ کو۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی ان کے اندر اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنا تواضع کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اپنی نفس پر نظر ڈالتا تھا تو فرمایا کرتے تھے کاش کہ میری ماں مجھے جنا نہ ہوتا، کاش کہ میں کسی انسان کے بدن کا بال ہوتا، کاش کہ میں کسی گھاس کا تنکا ہوتا، کوئی جانور مجھے کھا ہی نہ جائے۔ جس کی بے نفسی کا یہ عالم تھا، جس کی عاجزی اور انکساری اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى ابن ابی قحافہ۔ آپ علیہ السلام نے اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی انکساری اور ان کی تواضع اور ان کی عاجزی کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى ابن ابی قحافہ، کہ جو شخص زمین کے اوپر چلتے ہوئے لاش کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، لاش کی خاصیت کیا ہے؟ لاش ہلتا ہے؟ نہیں ہلتا نا۔ حرکت کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ نہیں پہنچاتا۔ آپ علیہ السلام نے اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى ابن ابی قحافہ، جو شخص چاہتا ہے زمین کے اوپر لاش، چلتے ہوئے لاش کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری حضرت عمر کی زندگی اٹھائے۔ ایک مرتبہ آپ جب امیر المؤمنین بنے تو ایک جگہ سے کچھ مال غنیمت آئے، کچھ قیدی آئے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. لیکن میرے دوستو، میں قربان جاؤں ان صحابہ پر. میں آپ سے بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے صحابہ کو ایسے مقام دیا. کچھ تھے ان کے اندر کچھ خاصیت تھی، تب تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا. حالانکہ ان کے اسلام لانے سے پہلے جو زندگی ہے آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. لیکن جب ان صحابہ نے قرآن کو سینے سے لگایا، اسلام سے انہوں نے محبت کی، نبی علیہ السلام کے سنتوں پر عمل کرنا شروع کیا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کیا، تواضع اور انکساری اپنے اندر لایا، تو اللہ نے اتنا اونچا اٹھایا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب آپ خلیفہ بنے، کچھ مال غنیمت آئے اور کچھ قیدی بھی آئے تو آپ خوش ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا، فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ. یوں صحابہ آ کر ممبر کے قریب بیٹھ گئے. اور صحابہ جب بیٹھتے تھے نا بیان سننے کے لیے یا کوئی بات سننے کے لیے، تو ایسا نہیں بیٹھتے تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر کوئی بیٹھا نہیں. جم کر یوں مل کر بیٹھتے تھے. یوں سارے صحابہ یوں آ کر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے. اور اس انتظار میں تھے کہ کوئی خاص بات ہوگی جو آپ نے ہمیں جمع فرمایا. سارے صحابہ آ کر بیٹھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ گئے. کیا عجیب لوگ تھے. بیٹھنے کے بعد صرف اتنی سی بات ارشاد فرمایا عمر تو وہ ہے نا جس کی ماں خوش گوشت چبایا کرتی تھی. اور عرب میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جن کے ہاں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا ان کے گھروں میں خوش گوشت چبایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں صرف اتنا کہا کہ عمر تو وہ ہے نا جس کی ماں خوش گوشت چبایا کرتی تھی. یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے. صحابہ حیران ہوئے کہ اتنے اہتمام کے ساتھ آپ نے ہمیں ممبر کے پاس جمع کیا اور اتنی سی بات کہنے کے بعد آپ ممبر سے نیچے آ گئے. ایک صحابی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد صرف اتنی بات کہہ دی کہ عمر تو وہ ہے نا جس کی ماں خوش گوشت چبایا کرتی تھی، اور یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عجیب جواب دیا. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مال غنیمت میرے پاس آئے نا اور یہ کچھ قیدی میرے پاس آئے تو میری جی نے مجھے کہا کہ عمر تیری کیا شان ہے. میرے نفس نے مجھے کہا، حضرت عمر کے الفاظ ہیں، آپ خود فرما رہے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے کہا عمر تیری کیا شان ہے کہ تیرے زمانے میں اسلام کو فتوحات حاصل ہوئی. حضرت عمر فرمانے لگے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں آئی، کہیں عجب کی بیماری تو نہیں آئی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا. اس لیے میں نے ان صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد ان سے صرف اتنی بات کہہ دی کہ عمر تو وہ ہے نا جس کی ماں خوش گوشت چبایا کرتی تھی. یہ تھی عاجزی. امیر المؤمنین تھے. اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتلائے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق، سب منافقین کے نام نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائے تھے. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ حذیفہ کسی کو بتانا نہیں ہے. حضرت عمر اتنی بڑی ہستی جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے. اور کبھی کبھی ان کی سوچ وحی الہی کے مطابق نکلتی تھی. قرآن کی جو آیت اترتی تھی وہی حضرت عمر کی بھی سوچ تھی. اتنی بڑی ہستی، لیکن یہی عمر
آپ ان کے عاجزی کا اندازہ لگائے، انکساری کا اندازہ لگائے، تواضع کا اندازہ لگائے۔ یہی عمر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھنے لگا کہ حذیفہ، چونکہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منع کیا ہے کہ منافقین کے نام کسی کو بتلائیں نہ، لیکن آپ کو بتلایا ضرور ہے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگا کہ حذیفہ، یہ تو آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ منافقین کے نام مجھے بتلائے، ہاں اتنی بات ضرور پوچھ رہا ہوں کہ ہی عمر کا نام ان منافقین کہ ہی عمر کا نام ان منافقین میں شامل تو نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما گیا ہو کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر فی الجنہ، فی الجنہ، کہ عمر جنتی ہے، ان سب کے باوجود، اور عمر وہ ہستی جن کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، دوستو ان سب کے باوجود اتنی عاجزی، اتنی انکساری، آج ہم اپنے گربان میں جانتے ہیں، دیکھیں کہ ہمارا میں ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، ہم کہتے ہیں میں ایسا ہوں، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم نہ تم کچھ کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، اس میں کو مٹھاؤ، اس کو مٹھاؤ، اس کو مٹھاؤ، اس کو مٹھاؤ، ورنہ اللہ ایسے مٹھا دے گا کہ دنیا پھر تماشا دیکھے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آج اس جمعے کے توسط سے ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والی اخلاق مجھ میں آ جائے، نبی علیہ السلام کا جو عظیم اخلاق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے، تو اس کے لیے آپ کو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس میں والی بیماری کو جس نے شیطان کو مردود کر دیا، اس میں والی بیماری کو جس نے بہت سارے بڑوں کو ذلت اور رسوائی تک پہنچایا، اس بیماری کو آپ نے ختم کرنا ہوگا، اپنے اندر انکساری، عاجزی اور تواضع پیدا کرنا ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر اور عجب کی جو عظیم بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنی باتیں کہی اور سنی گئی، ان تمام باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔